نہایت ہی مختصر وقت کے اندر ایک ہی پیغام آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے حوالے سے آپ دوستوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ الحمدللہ مجھے 1981 عیسوی میں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے حضور قبلہ عالم کے دست حق پرست بیعت حاصل کی، اور آج سے ٹھیک 12 سال قبل اپنی محبت کے اظہار کے طور پر جہاں تک میری سوچ میری عقل کام کر سکتی تھی، اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے حضور عالی کی خدمت میں ایک عرضداشت پیش کی تحریری صورت میں، اور دوستوں کے صلاح اور مشورے سے بات آپ کو شاید یہ عام سی لگے، لیکن اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو اس میں آپ کو میری ساری زندگی کی حقیقت جو ہے وہ نظر آئے گی کہ جن کے دست حق پرست پہ ہم نے ہاتھ رکھا ہے وہ ہمیں سبق کیا دے کے جا رہے ہیں۔ وہ تقریباً 1 سال کی دوستوں کی مخلصانہ مشورے اور کوششوں کی وجہ سے چند لانے کا جب مسودہ تیار ہوا تھا، حضور عالی نے پہلا دورہ جب 1999 میں یہاں فرمایا تو میں سن 2000 کی بات کر رہا ہوں، 2 تاریخ تھی اور سپٹمبر کا مہینہ تھا، اور ہمارے پیر بھائی راجہ محمد ریاض صاحب کے گھر میں ایک مختصر سی میٹنگ ہو رہی تھی، تو میں نے عرض کی یا حضور ساتھیوں کی یہ خواہش ہے کیونکہ 1 سال کا جو انہیں تجربہ ہوا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہاں ایک ٹرسٹ قائم کیا جائے، اور میں نے اپنی عقل اور دوستوں کے مشورے کے مطابق اس ٹرسٹ کا نام جو حضور عالی کے سامنے رکھا، جو تجویز کیا، وہ یہ تھا کہ لاسانی پاک کے نام سے لاسانی ٹرسٹ رکھا جائے۔ یہ میں سن 2000 کی بات کر رہا ہوں۔ جو نقطۂ آغاز تھا اس پہ کام ہوتا رہا، دوست اپنی سوچ کے مطابق مجھے اپنے مشوروں سے نوازتے رہے، لیکن اب میں اس تعلیم کی طرف آتا ہوں کہ جو تعلیم ہمیں ملی، ہم نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اپنی سوچ اور اپنی عقل کے مطابق ہم نے اپنے پیر و مرشد کا نام جو ہے اس کو دنیا کے سامنے لانا چاہا، اور جو ہمیں تربیت ملی آج الحمدللہ یہ 12 سال کے بعد میں اسٹیج پہ بات کر رہا ہوں۔ 12 سال پہلے ہم نے یہ بات سوچی تھی، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 12 سال پہلے مجھے ایک پروگرام میں اسٹیج پہ آنے کا اتفاق ہوا، تو اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ جس طرح سال میں 2 عیدیں آتی ہیں، اسی طرح حضور عالی میں اس سال 2 دورے فرمائے تھے، سال کے آغاز میں اور سال کے اخیر پہ، اور آج اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم نے جمعۃ المبارک کے بعد عیدین کا خطبہ تو پڑھا ہے، لیکن آج الحمدللہ جمعۃ المبارک کے بعد لسانی پاک کا ڈے بھی آ جا رہا ہے، اور میرے خیال میں UK کی تاریخ میں اس طرح پہلے نہیں ہوا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرشد کریم کو کس قدر نوازا ہوا ہے۔ جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ مجھ سے پہلے میرے محترم بھائی فرما رہے تھے مین کائنڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے، تو ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ سبق دیا۔ ایک ہی نقطہ عرض کر کے جا رہا ہوں، ہمیں یہ سبق دیا
کہ بے شک لاسانی پاک تو لاسانی پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت ثانی پاک کا اپنا مقام ہے، حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مقام ہے، لیکن یہ مقام انہیں جن کے در سے ملا ہے ان کے نام سے اس ٹرسٹ کا نام لاسانی ٹرسٹ نہیں ہوگا بلکہ مین کائنڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہوگا، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ وہ نسبت ہے جو ہمیں سرکار سے ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے۔ اور نقطہ باریک اس میں یہ ہے کہ اگر لاسانی ٹرسٹ ہی نام رکھا جاتا تو وہ یقیناً لاسانی تھا، لیکن شاید لوگ یہ سمجھتے کہ لاسانی پاک کا طلب چونکہ عیدگاہ شریف سے ہے تو یہ عیدگاہ شریف والوں کا ٹرسٹ ہے، لیکن جب آپ مین کائنڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا کہیں گے تو یہ پوری کائنات کے لیے ہے۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو میں آپ سے عرض کر کے آپ جانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ حضور عالی کی محفل میں ہوں، آپ تقاریر بھی سنیں، آپ لوگوں کی گفتگو بھی سنیں۔ مجھ سے پہلے علماء کرام نے خوبصورت باتیں کی، میری تو عام باتیں ہیں، اس کے بعد حضور عالی کا بیان ہے، صاحبزادہ والا شان موجود ہے، جناب شاہ صاحب موجود ہیں، آپ ساری باتیں سنیں، لیکن نقطہ جو ہے وہ ایک کی ہے کہ آپ کی اگر نظر رہے تو وہ گنبد خضرا کی طرف، اور یہاں اگر زیارت ہو تو پیر و مرشد کے چہرہ مبارک کی۔